بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے میں سورہ کہف کی چند آیات پر بات چیت چل رہی تھی. اب وہ سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا اسی کے جواب کے تحت میں چند آیات تھی، اور ان آیات کے اندر ایک آیت آئی تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ یہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برا واقعہ بتایا تھا کہ ایسے ایسے یہ بادشاہ تھا، مغرب کی طرف گیا، مشرق کی طرف گیا، اور ایسی ایسی وادیوں کا انہوں نے محاصرہ کیا ہے کہ دنیا آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اپنے آپ کو چند معلومات حاصل کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے. انسان اپنی سوچ کے مطابق کام تو بہت کرتا ہے اور دنیا کے اندر اسفار بہت زیادہ کرتا ہے، اور فوراً اٹھا کر کے بس جو اس کو نہیں ملا اس کا انکار کر بیٹھا تو پتہ چلتا ہے یہ غلط سلط ہے بالکل. جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی بہت ساری احادیث کے حوالے دیے تھے اور بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز انسان کی سوچوں سے بھی دور تھی، لیکن آج آپ کے سامنے موجود ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم جو حدیث کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں آیا تھا کہ دوسروں تک پہنچا دینا، اس لیے کہ بہت سے وہ حضرات ہوں گے کہ ان کے ذہن میں ایسی بات آ جائے گی اور وہ درست بھی ہوگی کہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے. جو بات اس آیت کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے ان کی سمجھ میں آئے کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. تو اور ایسا ہوا ہے، دنیا نے دیکھا ہے لوگوں کہ ہاں حقیقت میں بات تو یہی ہے. بہرحال یہاں پر ایک قوم کا تذکرہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس سے قبل میں ان باتوں کی طرف چلوں. علامات قیامت یہ بہت ساری ہیں، اور بعض وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، ثابت ہو چکی ہیں. بعض علامات قیامت جو توسط کا درجہ رکھتی ہیں، درمیانی ہیں، وہ اب آ چکی ہے اور وہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے.
اور سب سے بڑی جو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، علامت عظمیٰ کو کہا جاتا ہے، وہ عین قیامت کے وقت میں تمام کی تمام علامتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے کہ میں نے پڑھا، انا بعثت والساعۃ کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا، والساعۃ کہاتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ جتنا اس میں اور اس انگلی میں فرق ہے، میں یہاں ہوں اور یہ قیامت آ چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دکھایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان دو پوروں کے درمیان آج انچ کا فاصلہ نہیں ہے، یہ جو آپ کو جو فاصلہ دکھ رہا ہے درمیان کی انگلی میں اور اس شہادت کی انگلی میں، ان میں کوئی فاصلہ زیادہ ہے نہیں، گویا کہ قیامت آ چکی ہے۔ اور لکھا ہے شرح حدیث نے کہ بھائی یہ بھی علامات قیامت میں سے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ جو پہلے آئے تھے بس آ چکے، اب جو نازل ہوں گے وہ پہلے ہی آئے ہوئے نازل ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا قرآن کریم نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ علامات قیامت میں 10 چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ مشرق میں لوگ اپنے گھروں سمیت، اپنی زمینوں سمیت زمین کے اندر دھنس جائیں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ مغرب کے اندر بھی پیش آئے گا، اور پھر ایک واقعہ عرب کے اندر بھی پیش آئے گا۔ گویا کہ یہ 3 واقعات ایسے ہیں جو لوگوں کے دھنس جانے کے متعلق علامات قیامت میں سے ہوں گے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم نے ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ ایک چوپایا، جو ہم کہتے ہیں نا گونگا ہے، ایک چوپایا جو کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات حقیقت پر مبنی ہو جائے، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، جو ان لوگوں سے باتیں کرے گا، اور کیا کہے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ یہ تو قیامت کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں۔ یہ بھی علامت قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہوگی کہ اس وقت میں یہ چیز اب اپنا بھی لوگ سوچیں گے بھی نہیں اس کے بارے میں، اور یہ ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح پوری کائنات کے اندر ایک علامت جو علامت کبریٰ کہلاتی ہے وہ یہ ہوگی کہ پوری کائنات میں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، دھواں پھیل جائے گا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اسی کے بارے میں بات چل رہی تھی، قرآن کریم نے کہا ہے قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، کہ حضرت ذوالقرنین نے جو سفر کیے تھے کہ ایسی قوم سے ملاقات کی تھی کہ جو باتوں کو سمجھتی نہیں تھی، لیکن کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے انہوں نے اس کو درمیان میں کھڑا کیا اور بات چیت کی، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے مفسدون فی الارض، بہت بیکار قوم ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی بیکار قوم ہے کہ اپنے مردار تک، حالانکہ انسان کی نسل میں سے ہے، اپنے مردار اپنے گھروں کے جو مر جایا کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑتے ہیں، اس کو کھا جایا کرتے ہیں۔ تو اتنی خطرناک قوم تھی، مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچاتی ہے، آپ ہمارے لیے تھوڑا سا کام کر دیں
کہ بس ہمیں ان سے نجات دلا دیتا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور ان حضرات نے جو پیشکش کی تھی وہ بھی سب بیان کر دیا گیا تھا، لیکن اب کیا ان کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ وجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج کے ہمارے چھوٹے چھوٹے مورخین جو اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسداں یا تاریخ داں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تاریخ کو جانتے ہیں اور ہم نے دنیا کا ایک ایک کونا چھان کر کے رکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں اس بات کا انکار مرتے دم تک نہیں کرنا ہے، چاہے کتنے ہی زور لگا لو۔ بھائی قرآن کریم میں جو کہا ہے بالکل حق ہے، یاجوج ماجوج ہے اور نکل کر کے نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی تھی اور فرمایا تھا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ میں نے تمہارے لیے دیوار بنا دی ہے، اور یہ دیوار ایسی ہے لَهُ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا کہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک وقت آئے گا، اور قرآن کریم نے تو اس کو بہت مفصل بیان کیا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جس وقت یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ روزانہ آتے ہیں اور اس دیوار کے اندر اس کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو بتایا تھا پچھلے گزشتہ ہفتے میں کہ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ یہ لوہے کی، تانبے کی اور پتہ نہیں کتنی بہترین چیزیں اس کے اندر لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے، حدیث کے اندر بھی، قرآن کریم کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں حقیقت تو ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ان میں سے ایک کا نام انشاءاللہ ہوگا، یہ تو من گھڑت ہے کہ ان میں سے ایک کا نام انشاءاللہ ہوگا، اور وہ اتفاق سے ان کی زبان سے نکل جائے گا کہ بس سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے، کوئی اس میں ٹھوکا پیٹی کر رہا ہوگا دیوار کے اندر اور اس کو کھودنے کی، اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ تو وہ شام کا وقت جب ہو جائے گا تو یہ چلتے چلتے کیا کہیں گے ایک ساتھی کو، اپنے ساتھی کو کہ انشاءاللہ چل اس کو کل کھود دیں گے۔ لیکن اسی کے مقابل میں اس روایت، یہ تو پتہ نہیں یہ کیا کہا تھا، یہ نام ہے ان کے اندر کسی کا یا نہیں، لیکن روایت سے یہ پتہ چلتا ہے جو دوم درجے کی روایت ہے کہ بھائی یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور جس وقت یہ بات ہوگی تو یہ اس دن کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بس جتنا سوراخ انہوں نے کیا ہوگا وہ وہیں کا وہیں باقی رہ جائے گا، اگلے دن آئیں گے اور اس کو توڑ کر کے نکل جائیں گے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ یہ لوگ آئیں گے، اور آئیں گے کس طور پر؟ ٹیلوں سے اترتے ہوئے، پہاڑوں سے ایسے اتر رہے ہوں گے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ سے بہت ساری مقدار میں نکل رہی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس کر کے۔ اب کیا ہوگا جب یہ نکل جائیں گے؟ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان سے پہلے ہو چکا ہوگا، اور دجال کا قتل ان سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے ان کے درمیان بات چیت کر رہے ہیں۔ جیسے بات چیت کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وحی نازل ہوگی کہ عیسیٰ، کہ ہم اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والے ہیں، ایسے بندوں کو میں نکال رہا ہوں کہ جس قوم سے لڑنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹینشن میں، کیا ہوگا یا اللہ، اور قوم کتنی ہوگی؟
تو اس کا پتہ بھی چلتا ہے، حدیث سے آگے بتاتا ہوں ابھی۔ تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا ایسا کرو جتنے بھی آپ کے مسلمان ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، تمام کو لو اور وہ کوہ طور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام بھی آیا ہے اور اس کا مرتبہ اتنا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ وہیں پر ملی ہے، وہیں پر پہنچے، 2-3 مرتبہ گئے اپنے قوم کو لے کر کے کوہ طور پر، وہ اس مرتبہ پھر کام آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ عیسیٰ ان تمام لوگوں کو جتنے آپ کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، ان کو لو اور لے جا کر کے انہیں کوہ طور پر رکھو، وہاں پر رہنا سہنا اپنا شروع کر دو۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا آرڈر آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، تمام لوگوں کو لے جا کر کے کوہ طور پر اپنا رہن سہن کھانے پینے کا انتظام وہیں چلتا رہے گا۔ بس ادھر سے یہ لوگ یاجوج ماجوج اتر رہے ہوں گے پہاڑوں سے، حتبی ینسلون، پھسلتے ہوئے گھسڑتے ہوئے، اور لکھا ہے واقعات ہیں ان کے، حدیث کے اندر بیان کیا ہے، ایسے آ رہے ہوں گے، اتنی زیادہ مقدار میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ، یہ اردن کی نہر سے ملتا ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور چھوٹا سمندر ہوگا، یہ اسی سے پانی اس کے اندر آتا ہے، تو اس بحیرہ طبریہ سے یہ پانی پی لیں گے، اور جو جماعت اس سے پانی پی لے گی، جو پیچھے والی آئے گی، وہ کیا کہے گی کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کسی زمانے میں پانی تھا، حالانکہ ایک جماعت نے پانی پیا ہے تو ایسے اتنی دور نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن کثرت تعداد بیان کی جا رہی ہے، کثرت اس قدر ہوگی کہ ایک ایک بوند کا قطرہ، جو پانی کا قطرہ اس کے اندر ہوگا، وہ تمام کے تمام بوند انہوں نے چوس لی ہوگی اس سمندر کے اندر سے۔ تو دوسری جماعت جو آئے گی ان کے پیچھے، وہ کہے گی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں کسی زمانے میں پانی تھا۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو ہمارے یہاں جو چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، ان کا بھی وہ حال ہوتا ہے کہ پانی کہیں بڑا پہاڑوں پر بارش برسی تو ان کے اندر اپنا بڑی نہروں سے تھوڑا بہت پانی چل جایا کرتا ہے، تھوڑے دن چلتی ہے پھر بند ہو جایا کرتی ہے، اور بعض وہ بھی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر پانی آتا ہی نہیں ہے، بس کھود کر کے ڈالتی ہے کہ بھئی کبھی بھی آ سکتا ہے، کام آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، چلو جی۔ یہاں سے نکل کر کے یہ لوگ ادھر آ جائیں گے دوسری طرف، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہاں سے نکل کر یہاں سے پوری آبادی کے اندر جو کچھ ان کو پھنسے گا اس کو ختم کر کے چلے جائیں گے۔ اب ادھر حالات کچھ زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے کہاں گئے ہیں؟ اپنی قوم کا مطلب یہ مسلمان جو اس امت کے مسلمان ہیں، وہ والے نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ والے مسلمان جو اس امت محمدیہ میں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ عیسیٰ جو ہے اسی امت کے اندر آئے گا اور اسی امت کی پیروی کے کام کرے گا، اسی کے پیروکار بن جائیں گے، اسی دین پر چلتے چلتے یہ لوگ یہاں تک پہنچیں گے۔ اب وہاں تک بیچارے پہنچے ہوئے ہیں پہاڑ پر، پانی ختم، کھانا ختم، اور حالات بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب تو ٹکا بھی نہیں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں بات ڈالے گا، کیوں نہ اللہ سے دعا کی جائے۔ اور ادھر قوم کہہ رہی ہوگی، کیونکہ نبی تو بہت صبر کیا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ صبر کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، کتنے صبر کرنے والے تھے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تو اس سے بھی زبردست ہے، گویا کہ بہت خطرناک حالات بن چکے ہوں گے جب لوگ اسرار کرنا شروع کر دیں گے اور زبردستی کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کی قوم ہاتھ اٹھائے گی، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ اچھا، ایک سوچنے کی بات ہے کہ دجال کے پاس اس قدر پاور ہونے کے باوجود اللہ نے جو ختم کرانا ہے وہ صرف ایک بندے سے ختم کرانا ہے،
صرف ایک انسان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اس کو قتل کریں گے اتنی پاور ہونے کے باوجود، تو کیا یہ قوم ختم نہیں ہو سکتی تھی؟ فرمایا نہیں بھائی، گویا کہ ان کے پاس دجال سے بھی زیادہ پاور ہوگی طاقت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے ایسا۔ تو ایسے اشکالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، آپ جتنا چاہے اس کے اندر عقلیں دوڑاتے رہو، عقل کے گھوڑے چلاتے رہو تو نہیں بنتا کام۔ جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس قوم کو ہلاک فرما دے، تو اللہ تعالیٰ جانوروں والی بیماری، جس کو ہمارے یہاں کیڑا جانوروں کے کان میں پڑ جاتا ہے، ان کی ناک کے اندر جو بیماری ہو جایا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچتا نہیں ہے، ایسی بیماری اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ جب یہ بیماری آئے گی تو عرب میں اس کو نغف کہتے ہیں، تو یہ لوگ ایک ہی وقت میں ایسے مر جائیں گے جیسے کہ صرف ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی، ایک انسان مر گیا ہو بس۔ کتنی زبردست قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگ تمہاری طرف بھیج رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کو ایک چھوٹی سی بیماری کے ذریعے سے جو ان کی بغل کے اندر ہو جائے گی اس کی وجہ سے ان کو ختم فرما دیں گے، نہیں گردن کے اندر ہو جائے گی بس۔ جب یہ گردن میں بیماری ہو جائے گی یہ پوری قوم ایک ہی وقت میں اور ایک انسان کی طرح بالکل ختم ہو جائے گی۔ حکم ہو جائے گا کہ عیسیٰ چلو اپنی قوم کو اتارو یہاں سے کوہ طور سے اور لے جاؤ بستی کے اندر جہاں پہلے رہا کرتے تھے۔ اب یہاں بیچارے آئے مردار ہیں، ساری قوم پڑی ہوئی ہے، تو لکھا ہے حدیث کے اندر کہ ایسے یہ لوگ پڑے ہوں گے کہ قدم رکھنے کی جگہ وہاں پر نہیں ہوگی، کتنی کثرت ان حضرات کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے اور بدبو اس قدر ہوگی کہ رہا نہیں جا رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے ختم فرما دے اور یہ جو بدبو پھیل رہی ہے اس کو کسی طرح یہاں سے ختم کرا دے۔ تو روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا لمبی لمبی گردنوں والے، ایک ایک اٹھا کر کے کریم کی طرح سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سمندر میں ان کو ڈال دے گا۔ سمندر کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جیسا سڑا بھوسا کیسا اس کے اندر ڈال دو وہ سب ہضم کر جایا کرتا ہے۔ بس یہ اٹھائیں گے وہاں سے سب کو ہٹا کر کے پرندے سمندر میں پھینک دیں گے، ایک بھی یاجوج ماجوج میں سے وہاں نہیں ملے گا مرنے کے بعد، اور پوری زمین گویا کہ اب صاف ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کو چگانے کا نام نہیں لے رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بارش نازل ہوگی، اس کے بعد آیا ہے روایات میں کہ اتنی بہترین فراوانی ہوگی، اتنی بہترین کھیتی ہوگی کہ اگر انسان کسی پتھر کے اندر بھی بیج ڈال دے گا وہ وہاں بھی اگنا شروع ہو جائے گا اور پھل دینا شروع کرے گا۔ پھل کتنا بڑا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پھل ہو جائیں گے اس وقت میں، یہ علامات قیامت میں سے ہے، اس وقت میں اتنے بڑے پھل ہو جائیں گے کہ انار کا جو ایک انار ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد لوگ اس کی چھتری بنا کر کے کئی لوگ اس کے نیچے چل رہے ہوں۔ یہ فراوانی ہوگی علامات قیامت کے وقت میں، جب علامات قیامت ظاہر ہونی شروع ہو جائیں۔ یہ بڑی علامتیں چھوٹی چھوٹی تو چل رہی ہیں، بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جانوروں کا دودھ اتنا بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ایک بکری پورے خاندان کو کافی ہو جائے گا اس کا دودھ، ایک گائے ایک قبیلے کو، اور ایک اونٹنی کا دودھ پوری کی پوری ایک بستی کو کافی ہو جائے گا۔ وہ ایک اونٹنی سے ہی پوری بستی دودھ پینا شروع کر دے گی۔ تو پتہ چلتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت اپنے حکم سے کرتے رہیں گے، اور ایسے کرتے کرتے قیامت آنی شروع ہوئے گی۔ آخر میں ہم سنتے ہیں اور ایسا حقیقت میں ہے بھی کہ قیامت کا جو نزول ہوگا، جب قیامت آئے گی بدترین لوگوں پر آئے گی، بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ مسلمان اچھے طریقے سے اتنی فراوانی ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے گا، کوئی صدقات دینا چاہے گا، تو اس وقت میں کوئی مستحق نظر نہیں آ سکتا،
آپ ہاتھ پہ رکھے رکھے پھرو گے کہ بھائی یہ لے لو یہ لے لو، صدقے کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی نہیں لینے والا، سب تم سے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی اس وقت میں نہیں لے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، قیامت تو اللہ کو لانی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے جو خوشبودار ہوا ہوگی، خوشنما ہوا ہوگی، یہ تمام مسلمانوں کی بغل میں لگے گی، اور تمام کی بغل میں لگنے کے بعد سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، صرف دنیا پر شریر لوگ جو کافر ہوں گے اور بدنما ہوں گے یہ تمام کے تمام زمین پر رہیں گے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کہ بھائی اب وقت آ چکا ہے، سور پھونک دیا جائے، قیامت قائم ہو چکی ہے، بس یہاں سے دنیا کا خاتمہ ہی خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ علامات قیامت ہے، اور اس چیز کا انکار کر دینا اپنے آپ کو وبال میں ڈالنا ہے، اور خاص طور سے نیٹ کا زمانہ ہے۔ اپنے یہ جو باتیں آتی ہیں صرف اس لیے نہیں کہ بھائی ان سے مزہ لیا جائے، بلکہ یہ اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے کہ بھائی کتنے قریب پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، تو ہم توبہ استغفار میں لگیں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ سنیں اور نکال دی، ادھر کو سنیں ادھر کو نکال دی، ختم معاملہ نہیں، بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور نیٹ کے ذریعے سے کوئی چیز اس پر دیکھ کر کے آپ کسی چیز کا انکار کر دیں، ایسا بھی آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا کہ بھائی سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام ہماری طرف جمع کر دیے جائیں گے۔ اب بس قیامت قائم ہو ہی چکی ہے، گویا کہ اب معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، چونکہ ایسے سوالات آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو باتیں ذہن میں آئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی، اور تمام کی تمام قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام کو اپنے ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔